سوال یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ کون سا مقام دیا ہے جو مسلمانوں نے نہیں دیا. میرا خیال ہے اس طرح سے زیادہ بات واضح ہو جائے گی. جی ہاں بالکل. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی اسلام ایک آفاقی آئیڈیالوجی اور نظریے کا نام ہے. مسلمان وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس آفاقی آئیڈیالوجی اور نظریے کو ایک مسلمان اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرے. یہ ضروری نہیں ہے. کرے تو وہ کامل مسلمان ہے، ورنہ ناقص ہے. اس اعتبار سے کسی مسلمان کے عمل کو اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا، چونکہ اسلام اور ہے اور مسلمان اور ہے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں عورت کو اس کا اصل مقام کیوں نہیں دیا گیا، تو سب سے پہلا سوال ہے کہ اس شخص سے یا سوال کرنے والے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو عورت کے اصل مقام کا تصور دیا ہے، یہ آیا آپ کی شخصی شناخت کی بنیاد پر ہے یا دین کی بنیاد پر؟ دین نے عورت کو اس کا اصل جو مقام بتایا ہے وہ گھر، خاندان، فیملی کی تشکیل، آئندہ آنے والی نسل انسانی کی تربیت اور نظام خانوادہ کو چلانا ہے. اس کا اصل مقام یہ ہے. اس اصل مقام کو انجام دینے اور اس اصل ذمہ داری کو انجام دینے کے بعد اگر اس کے پاس ٹائم بچتا ہے تو پھر وہ کام بھی کر سکتی ہے جو مردوں کے ذمہ ہے. اس سے اسلام نے تو نہیں روکا. لیکن آج جو مغرب برابری کا تصور پیش کر رہا ہے وہ عورت کو گھر سے باہر نکال کر اس گھر، خاندان اور فیملی کے نظام کو برباد کرنے کا تصور ہے. لہذا دونوں میں بڑا فرق ہے. اب آئیے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت اور مرد تو برابر ہیں، پھر کیوں آپ عورت کو وہ تمام اختیارات نہیں دیتے، وہ تمام اختیارات جو مرد کو دیتے ہیں؟ عورت اور مرد کو پہلے بھی میں نے اپنی گفتگو میں عرض کیا ہے، ان کی روح کی، ان کی تخلیق کی، ان کے ظاہری وجود کی خصوصیات اور اس کے اندر موجود صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے ذمہ داریوں کا تعین اس نے کیا ہے جس نے اس کو بنایا ہے. آپ اگر گاڑی کی سٹیرنگ اتار کر ٹائر کی جگہ لگانا چاہیں گے تو اس کا مینوفیکچرر یا خودکشی کرے گا یا آپ کو مارے گا، چونکہ دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور اپنے اپنے مقام پر ان کا استعمال ہے. گاڑی کا ٹائر لا کے آپ سٹیرنگ کی جگہ لگا نہیں سکتے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائر کا درجہ کم ہے، سٹیرنگ کا درجہ زیادہ ہے، یا سٹیرنگ کی اہمیت کم ہے اور ٹائر کی اہمیت زیادہ ہے؟ نہیں، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. آپ آنکھ پھوڑ کر انگوٹھے پر لگانا چاہیں تو وہ آنکھ کام نہیں کر سکتی. آنکھ کا اپنا مقام ہے، کان کا اپنا مقام ہے. لہذا جس کی جو خصوصیت ہے اس سے وہی کام سب سے پہلی ترجیح کے طور پر لینا چاہیے. تو عورت اور مرد کے اجتماعی اس معاشرتی نظام میں اس مینجمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دو برابر شخصیات یا دو برابر مخلوقات اپنے اپنے حصے کا کام انجام دیں، لیکن اگر ان کے درمیان کہیں پر کوئی کلیش ہوتا ہے تو وہاں پر دین نے کہا کہ للرجال علیہن درجۃ، مرد کو عورت پر ایک درجہ برتری کا حاصل ہے تاکہ عورت مرد کے تابع بن سکے اس کلی نظام کے اندر.
اس کلی نظام کے اندر، لیکن اس میں بھی عورت کی حق تلفی کرنے کی اجازت مرد کو نہیں دی گئی۔ اس علیہن درجتن کے نتیجے میں عورت کے استحصال کا حق مرد کو نہیں دیا گیا۔ عورت کے حق کو ضائع کرنے کی اجازت مرد کو نہیں دی گئی۔ اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ اور جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر جہاں دینی نظام ہوگا، دینی نظام جہاں قرآنی نظام ہوگا، وہاں پر عورت کے اس خلقت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے، جو دائرۂ عمل عورت کے لیے بنایا گیا ہے دین کے اندر، وہ سارے کا سارا دائرہ عورت ہی کے لیے مخصوص ہے، کسی مرد کو اس دائرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت کو بھی مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے جس میں اس کی ناموس، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا میدان متاثر نہ ہوتا ہو، وہاں پر وہ آزادی کے ساتھ جیسا چاہے ویسا کرے۔ کوئی قدغن اور کوئی پابندی اس دائرے میں رہتے ہوئے اس پر عائد نہیں کی گئی۔ جی